بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک له بے پایا فضل و کرم اور احسان انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محرم الحرام کے مبارک مہینے میں ہم نے جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست میں جس عنوان کا آغاز کیا تھا اس حوالے سے آج انشاءاللہ اس سال میں آخری گفتگو ہوگی اور آئندہ جمعۃ المبارک سے انشاءاللہ کسی نئے عنوان پر جو ہے وہ
سفر کے مہینے کے اعتبار سے گزارشات جو ہیں ان کا آغاز کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جو احباب جو ہیں وہ ریگولر آنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے یزید کا کردار جو ہے اور اس کا دور حکومت جو ہے اس کی چند تفصیلات جو ہیں وہ اس عنوان کے تحت ہم نے خطبات جمعہ جو ہے وہ گزشتہ مہینے میں عرض کیے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے عرض کیا تھا کہ جب یزید بدبخت جو ہے اس کی افواج مدینہ منورہ کی بے حرمتی کر کے فارغ ہو چکی تو وہاں سے انہوں نے مکہ معظمہ کا رخ کیا، جہاں پہ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دست اقدس پر لوگ بیعت کر چکے ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ میں جو جنگ لڑی گئی، جنگ حرہ، اس میں سے بھی جو کچھ لوگ بچے ان میں سے بھی بعض لوگوں نے مکہ معظمہ کا رخ کیا۔ رستے میں نے عرض کیا تھا مسلم بن عقبہ جو ہے وہ مر گیا اور بقیہ یزیدی افواج جو ہیں وہ محرم الحرام ہجری 64 کے اندر یہ نواسے رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 3 سال کا کم و بیش گزر چکے ہوئے تھے۔ 15 محرم کے قریب یہ مسلم بن عقبہ جو ہے یہ رستے میں مرا۔ حسین بن نمیر جو ہے یہ لشکر کی قیادت کرتا ہوا مکہ معظمہ کی طرف پہنچا اور تاریخی روایات کے مطابق یہ 26 محرم الحرام ہجری 64 میں یہ مکہ معظمہ وارد ہوا۔ اہل مکہ جو سارے کے سارے کم و بیش حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے حق پر بیعت کر چکے ہوئے تھے، انہوں نے ریزسٹنس کیا اور پہلے 1-2 روز بڑی شدید جنگ جو ہے وہ ہوئی۔ بقیہ دنوں میں اہل مکہ جو تھے ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ حرم شریف میں پناہ گزین ہو گئے اور انہوں نے حرم پاک کی پناہ لے لی اور یزیدی افواج نے مکہ معظمہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ آقا دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تھا تو اس وقت حضور علیہ السلام نے جو خطاب فرمایا فتح مکہ کے بعد، اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، حضور نے فرمایا اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس زمین کو پیدا فرمایا ہے اللہ نے تب سے مکہ کو اپنا حرم بنایا ہوا ہے۔ فرمائیے اولین دن سے اللہ کریم کا یہ فیصلہ تھا کہ اللہ نے مکہ کو حرم بنایا اور اس میں اللہ نے قتال کرنے کو، جنگ کرنے کو منع فرمایا۔ اس میں قتال اور جنگ کرنے کو اللہ نے منع فرمایا۔ اور ساتھ فرمایا اگر کوئی تم سے یہ کہے، یہ حضور نے فرمایا، اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ اس شہر میں اللہ کے نبی نے بھی قتال کیا تھا، یعنی فتح مکہ والے تھے، جو تھوڑی بہت جنگ ہوئی، اس کو حضور علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا اگر کوئی تم سے بعد میں یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے بھی شہر کے اندر قتال فرمایا تھا تو فرمایا سنو، اللہ نے میرے لیے بھی دن کا تھوڑا سا حصہ یہاں پہ جنگ کرنا جائز قرار دیا تو پورا دن مجھے بھی یہاں پہ جنگ کرنا جائز قرار نہیں دیا۔ فرمایا اگر کوئی تاریخ میں بعد میں کوئی بندہ یہ کہے
کہ اللہ کے نبی نے بھی تو یہاں پہ قتال کیا تھا، تو اس کو یہ کہو کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے قتال کو یہاں پہ جائز کیا تھا اور تمہارے لیے جائز نہیں کیا۔ بولیے نہ سنا، اب اس کی اہمیت سمجھا۔ فرمایا اگر میرے اس منسکات کو کوئی بندہ اس کو آئیڈینٹی بنائے یا اتھارٹی بنائے اور اس سے دلیل پکڑے کہ ایسی سچویشن بعض بات ہو جاتی ہے، تو فرمایا اس کو یہ ضرور کہنا کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے اسے جائز کیا تھا مگر تمہارے لیے رب نے یہ جائز نہیں کیا۔ سو مکہ معظمہ وہ عظیم شہر ہے کہ جس شہر کے تقدس کی اور اس کی عظمت کی اللہ نے قرآن مجید نے باقاعدہ قسمیں کھائی اور کئی مقامات پر قسمیں اٹھائی شہر کی، جیسے فرمایا والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین۔ فرمایا ہمیں تین کی قسم ہے، انجیر کی قسم ہے اور ہمیں زیتون کی قسم ہے اور ہمیں طور سینا طور پہاڑ کی قسم ہے، وہذا البلد الامین اور اس امانت والے شہر مکہ کی ہمیں قسم ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا ہمیں قسم ہے اس شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، اور اس لیے قسم ہے کہ میرے حبیب مکرم آپ اس شہر کے اندر جلوہ فرما ہے، آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ سو مکہ معظمہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرم ہے، اور اللہ کریم نے اس شہر کی عظمتیں اور فضیلتیں قرآن مجید میں متعدد آیات کے اندر بیان کرا۔ اب وہ جو کنڈیشن یزیدی افواج نے کی، ان میں سے کسی ایک نے بھی اس چیز کا لحاظ نہیں کیا کہ جب کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو اس کی سلوشن کے کئی طریقے جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہوتے ہیں، مگر ان کی جو سوچ تھی، جو ان کا اپنے خیال اور انداز تھا، اس کے مطابق کم و بیش 2 ماہ کے قریب مکہ معظمہ کا محاصرہ جاری رہا، 2 مہینے کے قریب۔ اور یزیدی افواج جو تھیں، انہوں نے مکہ معظمہ کے محاصرے کے دوران جو خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہوئی اور اس کا جو تقدس پامال ہوا، تاریخ میں وہ سیاہ الفاظ کے ساتھ درج۔ پہلے دن انہوں نے محاصرہ کیے رکھا، پھر انہوں نے شہر کے مختلف جو مقامات خانہ کعبہ کے جو کہ کثرت کے ساتھ مکے والے خانہ کعبہ کے اندر پناہ گزین ہو گئے تھے، انہوں نے شہر کے مختلف، خاص طور پر یہ جو جبل ابو قبیس والی سائڈ تھی، اس سائڈ پہ انہوں نے منجنیقیں باقاعدہ نصب کی، اور ان منجنیقوں سے جو توپ نمائے کالا ہوتا تھا، ان منجنیقوں سے معاذ اللہ پتھر جو تھے وہ خانہ کعبہ کے حرم میں پھینکتے تھے، صحن میں پھینکتے تھے، صفا اور مروہ پر پھینکتے تھے۔ جو لوگ اندر موجود ہوتے یا جنگ کی سختیوں کے باوجود کسی طرح حرم پاک میں پہنچ جاتے، ساتھ ظاہر طواف کعبہ بھی جاری رہتا، سعی صفا اور مروہ وہ بھی جاری رہتی۔ جنگ کے سخت ترین حالات میں بھی جو لوگ عمرہ کی ادائیگی کے لیے وہاں پہ پہنچے اور موجود تھے، ان لوگوں کو بھی معافی نہیں دی گئی اور منجنیقوں سے پتھر پھینک پھینک کے ان کو زخمی کیا جاتا، ان کو شہید کیا جاتا۔ حتیٰ کہ یزیدی لشکر کا کمانڈر تھا، اس کا ایک شعر جو ہے وہ بھی تاریخ کی کتابوں میں درج ہے، جس میں وہ کہتا ہے، اس نے منجنیق اپنی کا نام رکھا ہوا تھا فروا، وہ کہتا ہے فروا کو دیکھو، وہ کس طرح صفا اور مروہ پر دوڑتے ہوئے لوگوں کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یعنی اس بات میں وہ خوش تھے یزیدی لشکر کہ صفا اور مروہ پر جو لوگ جا رہے ہیں ان کو بھی ہم چھوڑ نہیں رہے۔ یعنی یہ جو کنڈیشن تھی مکہ معظمہ کے حالات و واقعات کی، اس میں پھر مورخین کے مطابق جب 1.5 مہینہ کے قریب ان کا محاصرہ ہو گیا، حتیٰ کہ انہوں نے کیا کیا
کہ انہوں نے ربیع الاول شریف کے شروع میں، اور بعض نے 3 ربیع الاول کی باقاعدہ ڈیٹ بھی لکھی ہے تاریخ میں، کہ 3 ربیع الاول ہجری 64 کو، ہجری 64 میں انہوں نے وہ جو منجنیقیں نصب کی تھیں ان سے پتھر کی بجائے آگ کے گولے بنا بنا کر خانہ کعبہ کے سین میں پھینکے، حتیٰ کہ یہ یزیدی افواج کی اس طرح کے محاصرے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بار بار پتھر لگے، آگ کے گولے جا کے لگے، اور بعض روایات کے مطابق ان آگ کے گولوں کے لگنے کی وجہ سے خانہ کعبہ کا غلاف جو تھا وہ جل گیا، شہید ہو گئے۔ خانہ کعبہ کی چھت جو ہے وہ کمزور ہو گئی تھی، گرنے کے قریب ہو گئی۔ ایک تاریخ طبری میں روایت یہ بھی موجود ہے، وہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ کسی چیز کا بیان پیچھے نہ رہے۔ اس کے مطابق خانہ کعبہ کے ارد گرد لوگ آگ جو تھے وہ جلایا کرتے تھے کسی بھی ریزن کی وجہ سے، تو اس آگ میں سے کوئی چنگاری بھڑکی جس نے خانہ کعبہ کے غلاف کو جا پکڑا۔ مگر یہ ہوا انہی دنوں میں جب یزید کی افواج جو تھی یہ محاصرے میں محاصرہ کیے ہوئے تھی، اور وہ بھی آگ کے گولے خانہ کعبہ کے اوپر پھینک رہے تھے۔ مگر حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کا جو فرمان ہے اس کی روشنی میں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ یزیدی افواج نے جو خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی اور وہاں پر پتھر پھینکے منجنیق کے ذریعے سے اور آگ کے گولے پھینکے، انہی کی وجہ سے خانہ کعبہ جو ہے اس کا غلاف مبارک بھی جل گیا تھا اور دیواروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا۔ حتیٰ کہ جب محاصرہ ختم ہو گیا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنا پڑا، یعنی اتنی زیادہ بے حرمتی کی گئی تھی، اتنی زیادہ بے حرمتی ہوئی۔ جب خانہ کعبہ کے حوالے سے ایک بعض کتاب میں یہ روایت بھی آئی ہے کہ حضرت سیدنا ذبیح اللہ، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، آپ کی جب قربانی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے دی، اور ان کی قربانی کے نتیجے میں آسمان سے جو دمبا اور مینڈا اتارا گیا اور وہ قربان ہوا، اور جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا گیا، تو اس جنتی دمبے کے اور اس مینڈے کے جو سینگ تھے اس دور تک وہ سینگ جو تھے وہ بھی خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بطور یادگار لٹکے ہوئے، بطور یادگار لٹکے ہوئے۔ یہ جب سانحہ یزید بدبخت کے دور میں ہوا کہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہوئی، اس دور تک وہ سینگ موجود تھے، دیوار کعبہ کے ساتھ بطور یادگار لٹکے ہوئے تھے۔ اس عمل میں جب انہوں نے خانہ کعبہ کے اوپر پتھر پھینکے، منجنیق کے ساتھ آگ کے گولے پھینکے، اس میں وہ سینگ جو تھے وہ بھی جل کے راکھ ہو گئے تھے، تب تک لوگ ان کی بھی زیارت کرتے تھے۔ یہ کیفیت تھی، یہ اس کے دور کا وہ تیسرا سیاہ ترین کام ہے یزید کے دور کا، کہ جو خانہ کعبہ کا حرم جو ہے اس کی حرمت بھی پامال کر دی گئی۔ حرم کعبہ میں بھی جو ہوا اتنا نقصان پہنچا خانہ کعبہ کو کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی دوبارہ سے تعمیر کرنا پڑی۔ یہ کم و بیش 2 ماہ کے قریب انہوں نے محاصرہ کیے رکھا، حتیٰ کہ اسی محاصرے کے دوران یزید بدبخت جو ہے وہ مر گیا۔ جب مکہ معظمہ کا محاصرہ تھا تو اسی محاصرے کے دوران یزید مر گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کو ان یزیدی افواج سے پہلے خبر ہوگی کہ یزید مر گیا۔ آپ کو جب کنفرم ہو گیا کہ اس کے مرنے کی خبر ٹھیک ہے تو آپ نے اس جو یزیدی فوج تھی اس کے لشکریوں کی طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تمہارا شیطان تو مر گیا ہے، تم کس کی خاطر اب ڈرتے ہو؟ پہلے تو شروع میں انہوں نے آپ کی بات کا یقین نہیں کیا، بلیو نہیں کیا، انہوں نے اپنے طور پر تصدیق کی۔ جب انہیں بھی تصدیق ہوگی کہ یزید مر گیا ہے،
پھر انہوں نے مکہ معظمہ کا محاصرہ چھوڑا تھا، اس سے پہلے نہیں انہوں نے چھوڑا. یعنی اس کی بدبختی کا جو آخری دنوں میں جو اس کی بدبختی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس وقت مرا جب اس کی فوجوں نے خانہ کعبہ اور مکہ معظمہ کو گھیرا ہوا تھا. اتنا بدبخت آدمی تاریخ اسلام میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا. اور اس کی افواج اللہ جانے کتنا اور نقصان کرتی، کتنے اور لوگوں کو شہید کرتی، کتنا خانہ کعبہ مقدسہ کو اور نقصان پہنچاتی. حتیٰ کہ اسی دوران وہ مر گیا تو اس کے مرنے کی وجہ سے جو شامی اور یزیدی افواج ہیں یہ واپس دمشق کی طرف جو تھی وہ چلی گئی تھی. یہ اس کے دور کے سیاہ کارنامے ہیں. ایک نواز رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کرنا، دوسرا مدینہ منورہ کے حرم کی پامالی کرنا، اور تیسرا مکہ معظمہ کے حرم کی پامالی کرنا. یہ اس کے وہ سیاہ ترین کام ہے جس کی وجہ سے وہ تاریخ میں ہمیشہ لعنتوں کا مستحق بنتا رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. یہ تقریباً کم و بیش 38 سال کا تھا یزید جب یہ مرا ہے. کم و بیش 38 سال اس کی عمر تھی جب یہ خود مرا. یزید کے بعد اس کا بیٹا جو تھا وہ تخت نشین ہوا. اس کا نام یزید نے اپنے والد گرامی کے نام پر معاویہ رکھا ہوا تھا. اس کا نام بھی کیا تھا؟ معاویہ بن یزید، یزید کا بیٹا معاویہ. یہ تخت نشین ہوا، یہ چند روز تخت نشین رہا یزید کا بیٹا جو ہے، حتیٰ کہ یہ خود ہی تخت کو چھوڑ گیا تھا. بعض روایات کے مطابق وہ کہتا تھا کہ مجھے اس تخت سے نواز رسول کے خون کی بو ہے، تو وہ تخت پہ زیادہ دیر بیٹھا نہیں. یہ جو یزید کا بیٹا ہے جس کا نام معاویہ ہے، اس نے اپنے باپ کے حوالے سے جو کچھ کہا، جس کے اپنے کومنٹار تھے، جس کے اپنے ویوز تھے، جس کے اپنے خیال تھے اپنے باپ کے حوالے سے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے تو بات کو ختم کر دیتا ہوں. السوائق المحرقہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. اس نے لوگوں کے سامنے ایک دن طویل خطبہ دیا یزید کے بیٹے نے، اور اس خطبے اور اس تقریر میں اس نے یہ کہا ثم قلد ابی الامر. وہ کہتا ہے کہ پھر میرے باپ نے اس حکومت کو سنبھال لیا. یہ اس کا جملے جو ہیں یہ خاص طور پر سننے والے ہیں. وَكَانَ غیر اہل لہو. اور یزید کا بیٹا یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے حکومت کو سنبھال لیا اور وہ حکومت کرنے کا اہل نہ تھا، اور وہ مسلمانوں پر حکومت کرنے کا اہل نہ تھا. یہ یزید کا بیٹا ہے. اب بھی اگر کسی کو یزید میں کوئی خوبی نظر آتی ہے تو وہ اس کے بیٹے سے ہی پوچھے وہ کس طرح کا بندہ تھا. وہ کہتا ہے کانا غیر اہل اللہ. یزید جو ہے یہ مسلمانوں پر حکومت کرنے کے اہل نہ تھا. وَنَازَعَ ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتا ہے کہ وہ اہل ہی نہ تھا، یہ میرا باپ ہی تھا. معاویہ بن یزید کہتا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے ساتھ جھگڑا کیا. فَقَذَفَ عُمْرُهُ. اور کہتے ہیں آخر اس کی عمر گھٹ گئی. وَانْبَطَرَ عَقَبُهُ. اور یزید کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے، کہتے ہیں آخر میرے باپ کی عمر گھٹ گئی اور میرے باپ کی نسل ختم ہو گئی، اور میرے باپ کی نسل ختم ہو گئی. وَصَارَ فِي قَبْرِهِ رَهِينًا بِذُنُوبِهِ. اور میرا باپ اپنے گناہوں سمیت قبر کے اندر دفن ہو گیا. ایک روایت کے مطابق ایک جگہ پہ میں نے پڑھا ہے، باقاعدہ تفصیل کے ساتھ میں اس کی تحقیق نہیں کر سکا، مگر ایک جگہ پہ میں نے پڑھا ہے کہ یزید کے کم و بیش 15 بیٹے تھے.
مختلف ازواج سے کتنے بیٹے تھے اس کے؟ کم و بیش 15 بیٹے تھے، اور 15 بیٹوں میں سے بعد میں یزید کی اولاد دنیا میں باقی نہیں رہی، کسی سے نسل نہیں چلی، جو ایک آدھ چلی بھی تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ 15 بیٹے تھے تو 15 بیٹوں سے یزید کا نام لینے والا عزت کے ساتھ دنیا میں کوئی نہ بچا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین پاک کے بیٹوں میں ایک بیٹا بچا، اور حسینی سادات کو اللہ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ یہ یزید کا اپنا بیٹا کیا ہے؟ ون باتارا عقبوہ، کہ میرے باپ کی نسل ختم ہوگی۔ اس کو نظر آ رہا تھا کہ اس کا انجام ہمارا جو ہے وہ برا ہونے والا ہے۔ وَصَارَ فِي قَبْرِهِ رَهِينًا بِذُنُوبِهِ، اور میرا باپ اپنے گناہوں سمیت قبر میں دفن ہو گیا۔ ثُمَّ بَلَا، وہ کہتے ہیں پھر وہ آخر بیٹا کا باپ کا نام لیتے لیتے رو پڑا۔ وَقَالَ، اور اس نے کہا، إِنَّا مِنْ اعظم الامور علینا علمنا بسوء مسرعہ، وہ کہتا ہے وبئس من قلبہ، وہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے سب سے مشکل بات یہ ہے، ان من اعظم الامور علینا، وہ کہتا ہے ہمارے لیے سب سے مشکل بات یہ ہے، علمنا، کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے اس کی آخرت بہت بری ہے، اس کی آخرت بہت بری ہے۔ کہتا ہے یہ بات ہمارے لیے بڑی ہی ہمارے لیے شاک ہے اور بڑی سخت ہے یہ ہمارے لیے، اور یہ بات ہمارے لیے بہت گراں گزرتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو اس کے کرتوت تھے، جو اس نے زندگی میں کیا، جو اس نے حضور علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ کیا، جو اس نے اہل مدینہ کے ساتھ کیا، جو اس نے اہل مکہ کے ساتھ کیا، اس نے کہا ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے باپ کی آخرت اچھی نہیں ہے، اس کا انجام بہت برا ہوا، اس کا انجام بہت برا ہوا ہے۔ اور کیا؟ اس نے 3 چیزیں خود مینشن کی جس کی وجہ سے یزید کا انجام برا ہے، جس کی وجہ سے یزید کا انجام برا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ وَقَدْ قَتَلَ عِتْرَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کہتے ہیں جن باتوں کی وجہ سے یزید کا انجام برا ہے ان میں ایک بات یہ ہے کہ ہمارے باپ نے رسول کریم کی اولاد کو قتل کر ڈالا، ہمارے باپ نے رسول کریم کی اولاد کو قتل کر ڈالا۔ یعنی یزید کا بیٹا جو ہے وہ بھی سارا انصار واقع کربلا کا یزید کے اوپر جانتا تھا۔ اس نے کہا جس وجہ سے میرے باپ کی آخرت خراب ہے، 3 امور کو اس نے یہاں پہ ذکر کیا۔ اس نے کہا ان میں سے پہلی بات یہ ہے قد قتل عترة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ اس نے رسول کریم کی اولاد کو قتل کر ڈالا۔ وَأَبَاحَ الْخَمْرَ، اور اس نے شراب کو جائز کیا، اس نے شراب کو حاصل کیا، یعنی بے تکلف شرابی تھا، یہ ہوتے نا عادی شرابی تھا۔ وہ کہتا ہے جس وجہ سے میرے باپ کی آخرت اچھی نہیں ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے نواس رسول کو اور اولاد رسول کو قتل کیا، اور دوسرا یہ ہے وَأَبَاحَ الْخَمْرَ، اور اس نے شراب کو حاصل کیا اور شراب کو جائز کیا، کھلے عام شرابیں پیتا تھا۔ تیسری چیز وَضَرَّبَ الْكَعْبَةَ، اور کہتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ میرے باپ نے خانہ کعبہ کو ویران کر ڈالا، میرے باپ نے خانہ کعبہ کو ویران کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں یہ 3 چیزیں ہیں جس وجہ سے میرے باپ کا ہمیں افسوس ہے، ہمارے اوپر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے کہ ہمارے باپ کی آخرت اور عاقبت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ یہ اس بدبخت کا دور تھا جو 3-4 سال اس کو حکومت ملی، کوئی 3.5 سال کے قریب، مگر اس 3.5 سالوں کے جو اثرات اسلام کی تاریخ پر ہیں وہ قیامت تک اتنا بدبخت حکمران تھا
اتنا گناہ کبیرہ کا مرتکب حکمران تھا، اتنا فاسق و فاجر حکمران تھا کہ قیامت کی دیواروں تک ہر دور کا مسلمان اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرنے سے قاصر ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے جب سوشل میڈیا پہ آگے پیچھے بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پھر بھی یزید کے حق میں نرم رویہ رکھتے ہیں، پھر بھی وہ اس کا حتیٰ کہ بعض لوگ اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہاں تک نہیں ہے بلکہ اس کو وہ ٹائٹل دیتے ہیں جو اصلاً اولیاء اکرام کا حق ہے، وہ ٹائٹل دیتے ہیں جو اصلاً صحابہ اکرام کا حق ہے۔ آج بھی ایسے ایسے مفکر اور دانشور دنیا میں موجود ہیں جن کو لاکھوں فالورز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ سرعام یزید کو کبھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، کبھی اس بدبخت کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لوگوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی اس کے اوپر، اس کو وہ صحابہ والے ٹائٹل، وہ اولیاء والے ٹائٹل دیتے ہیں، اور اس کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے باپ کی بری آخرت کا علم ہے۔ بیٹا یہ کہے کہ ہمارا باپ کی آخرت بہت بری ہے، پیچھے والے کہیں وہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب اس بات کو سمجھیے نا، بیٹا یہ کہے کہ ہمارا باپ وہ تھا جس نے اولاد رسول کا قتل کیا، بیٹا یہ کہے ہمارا باپ وہ تھا جس نے شرابوں کو جائز کیا، بیٹا یہ کہے ہمارا وہ باپ ایسا تھا جس نے خانہ کعبہ کو ویران کر کے رکھ دیا، اور پیچھے والے مفکر اور دانشور اٹھ کے اس کے حق میں ایسے ایسے کلمات بولے جو اولیاء اور صحابہ کے لیے بولے جاتے ہیں۔ تو میری جان اپنے دین کی خود فکر کر۔ اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مقدمہ مسلم میں ایک بات لکھی جس کا خلاصہ یہ ہے، آپ نے لکھا کہ اے لوگو جب دین حاصل کرو، آخری بات آگی کیا کرو، جب دین حاصل کرو، بولیے جب دین حاصل کرو تو یہ دیکھو کہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو، یہ سب سے ضروری بات ہے۔ ایسے مت سوچو ساری مسجدیں ایک جیسی ہیں، ایسے مت سوچو سارے بندے ایک جیسے ہیں، ٹیکسٹ آف بک بے شک ایک ہے، مگر فرمایا جب دین حاصل کرو یہ ضرور دیکھو کہ اپنا دین کس بندے سے لے رہے ہو۔ ایسے نہیں کہ اس کو ریفرنس بڑے یاد ہے تو اس لیے وہ حق پہ ہے، ایسے نہیں اس کی انگلش بڑی اچھی ہے تو اس لیے فلاں بندہ حق پہ ہے، ایسے نہیں اس کی عربی بڑی اچھی ہے اس لیے بندہ بڑے حق پہ، اس کی نرویجن بڑی اچھی اس لیے بندہ بڑے حق پہ ہے، ایسے بھی نہیں سوشل میڈیا پہ اس کے 1 لاکھ فالوورز ہیں اس لیے وہ حق پہ ہے، ایسے نہیں وہ کلپ چڑھاتا ہے تو اس کے کلپ کو 10 لاکھ بندہ دیکھ لیتا ہے ایک دن میں۔ یہ حق اور باطل کا کوئی معیار نہیں ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں جب دین لینا ہو پہلے بندے کو دیکھو، بندہ کیسا ہے، اس کے عقائد دیکھو، اس کے نظریات دیکھو، اس کے اعمال دیکھو، اس کا صبح و شام دیکھو، اس کا دن رات دیکھو، اس کی جلوت و خلوت دیکھو، اس کو دیکھ لو، پہلے بندہ فکس کر لو کہ بندہ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس سے جا کے ان میں دین کو حاصل کرنا شروع کرو۔ اب یزید کی یہ بدبختیاں جو اس کے دور میں ہوئی اس کو کچھ لوگ آج بھی اچھا کہیں، اور ہم اور آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر دین بھی ان سے حاصل کریں، تو اپنے دین کی حفاظت بندے کو خود کرنی ہے، جیسے اپنی جان کی حفاظت بندہ خود کرتا ہے۔ کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، بیمار ہو جائے تو اپنی جان کو بچانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ بس جس طرح جان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اس سے کہیں بڑھ کے ایمان کی حفاظت بھی ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب آپ سنتے ہیں